ہمارے دیش میں جب بھی اس بارے میں بات کی جاتی ہے کہ آخر ہمارا دیش بھارت انگریزوں کا غلام کیوں اور کیسے بنا تھا، تو جو بڑی وجہ سب سے پہلے ہم لوگوں کے دماغ میں آتی ہے یا پھر ہم کو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ اس دور میں بھارت دیش کے سبھی بادشاہ اور سبھی نواب نہ صرف حد سے زیادہ کمزور ہو گئے تھے بلکہ ان میں سے بہت سارے لوگ عیاش بھی ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہ کچھ نواب تو ایسے بھی تھے کہ جن کو دن بھر مال اور عورت کے سوا اپنی پوری حکومت میں کچھ بھی نظر نہیں آیا کرتا تھا۔ اسی طرح کے نوابوں میں جس نواب کا نام سب سے پہلے اور سب سے اوپر لیا جاتا ہے وہ تھے لکھنؤ کے مشہور حکمران یعنی نواب واجد علی شاہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے لگ بھگ سبھی لوگوں نے ان کا نام تو پہلے سے ہی سن رکھا ہوگا۔ یہ وہی لکھنؤ کے مشہور نواب تھے کہ جنہوں نے اپنی حکومت کے چھوٹے سے دور میں ہی 500 سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کیا تھا۔ نہ صرف 500 سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کیا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ اتنی زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے کی وجہ سے یہ نواب صاحب ایک خاص قسم کی خطرناک بیماری میں بھی مبتلا ہو گئے تھے۔ ایک ایسی خطرناک بیماری کہ جس کی وجہ سے ان کی ساری بیویوں نے ان کے ساتھ سونا تو دور بلکہ ان کے پاس بھٹکنا بھی بند کر دیا تھا، اور آگے چل کر نواب واجد علی شاہ کی یہی کمزوریاں ان کی حکومت کی بربادی کا بھی سبب بن گئی تھیں۔ وہ انگریز جو پہلے سے ہی گھات لگائے بیٹھے تھے انہوں نے نواب واجد علی شاہ کی ان کمزوریوں کو سمجھتے ہوئے بہت جلد ہی ان کی اس ریاست پر قبضہ کر لیا تھا۔ دوستو، یہ کہانی ہے 19ویں صدی کی کہ جب لکھنؤ شہر کو بھارت دیش کے سب سے امیر شہروں میں سے ایک شہر مانا جاتا تھا۔ لیکن دوستو، لکھنؤ شہر امیر بھلے ہی تھا لیکن اس شہر میں رہنے والے لوگ حد سے زیادہ غریبی کا سامنا کر رہے تھے، کیونکہ دوستو لکھنؤ شہر کی لگ بھگ ساری دولت یا تو لکھنؤ کے نواب یعنی واجد علی شاہ کے پاس تھی یا پھر ان کے ان وزیروں کے پاس تھی کہ جو ان کے محل میں ان کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ مال کی ہی وجہ تھی کہ اودھ ریاست کے پورے محل کا نظام اب دھیرے دھیرے خراب ہونا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ دوستو جہاں ایک طرف محل میں موجود سبھی شاعر بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے انعام حاصل کرنے کے لیے اس دور میں گندی گندی اور عجیب شاعری کر رہے تھے، تو وہیں دوسری طرف محل کے سارے وزیر تیتر اور بٹیروں کو لڑانے میں مست ہوا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو ذرہ برابر بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ انگریزوں کی فوج اب ہمارے سر پر آ چکی ہے۔ دوستو، اودھ ریاست کی فوج کا حال بھی بہت برا ہو چکا تھا۔ فوج کے اندر حد سے زیادہ رشوت خوری اور بدعمالی بڑھ چکی تھی، لیکن دوستو ان تمام لوگوں سے بھی برا حال ایک اور انسان کا تھا، اور وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ اودھ ریاست کے حکمران یعنی لکھنؤ کے نواب واجد علی شاہ کا تھا۔ ایسے حالات میں جہاں ایک طرف واجد علی شاہ کو چاہیے تھا کہ وہ تمام چیزوں سے ہٹ کر اپنی حکومت کے سارے نظام کو سنبھالیں اور اپنی حکومت کی انگریزوں کے آنے والے خطرے سے حفاظت کریں، تو وہیں دوسری طرف نواب واجد علی شاہ نے سب کچھ الٹا کیا، بلکہ وہ تو ایسی مستی اور عیاشی میں بزی ہو گئے تھے کہ جس طرح کی مستی اور عیاشی اس دور میں ریاست کا کوئی عام وزیر بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ اتہاسکاروں کی مانیں تو نواب واجد علی شاہ ڈانس اور میوزک کے شوقین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جنسی مریض بھی تھے۔ ریاست بھر سے خوبصورت لڑکیوں اور عورتوں کو ڈھونڈ کر محل میں لا کر ان سے نکاح کرنا نواب واجد علی شاہ کا ایک شوق بن چکا تھا۔ اس بات سے لگ بھگ سبھی ہسٹورین ایگری کرتے ہیں کہ لکھنؤ کے قیصر باغ میں نواب واجد علی شاہ کی لگ بھگ 300 سے بھی زیادہ بیویاں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ بنگال میں بھی نواب واجد علی شاہ کی 200 سے زیادہ بیویاں ہونے کا ثبوت ملتا ہے، جن سے نواب واجد علی شاہ نے متعہ کے ذریعے سے نکاح کیا تھا۔ ریاست کے محل میں بڑے پدوں پر بیٹھے ہوئے لگ بھگ سبھی لوگ نواب واجد علی شاہ کو اچھے اور اہم کاموں پر مشورہ دینے کی بجائے ہمیشہ اسی بحث میں ہی لگے رہتے تھے کہ آخر ہم میں سے کون نواب واجد علی شاہ کو اچھی اور خوبصورت لڑکی لا کر دے سکتا ہے، کیونکہ دوستو اس کے بدلے میں ان سبھی کو نواب واجد علی شاہ کی طرف سے ایک بڑے انعام سے نوازا جاتا تھا۔ نواب واجد علی شاہ کی لگ بھگ سبھی بیویوں کو اس دور میں خرچے کے لیے 150 سے لے کر لگ بھگ 1500 روپے تک دیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ریاست کی ایسی بہت ساری خوبصورت عورتیں تھیں کہ جو نواب واجد علی شاہ کے ساتھ کچھ لمحے گزارنے کے لیے نواب واجد علی شاہ سے ایک موٹی رقم وصول کیا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ نواب واجد علی شاہ کے محل میں موجود پری خانہ تو آج بھی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ وہی پری خانہ تھا کہ جس کے اندر پورے دیش کی خوبصورت طوائفیں رہا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری طوائفیں نواب واجد علی شاہ کے محل کے باہر صرف اس لیے کھڑی رہا کرتی تھیں
تاکہ ان کو بھی اس پری خانے میں شامل کیا جا سکے۔ بہت سارے اتہاسکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ نواب واجد علی شاہ اپنے وزیروں اور اپنے امیروں کو صرف اس لیے بھی مال دیا کرتے تھے تاکہ وہ ان کی بیویوں کی جاسوسی کر سکیں، یعنی وہ اس بات پر نظر رکھ سکیں کہ نواب واجد علی شاہ کی بیویوں کا نواب کے علاوہ کوئی دوسرا محبوب تو موجود نہیں ہے۔ انہی تمام عجیب اور گندی حرکتوں کی وجہ سے دھیرے دھیرے پوری اودھ ریاست کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ نہ صرف پوری اودھ ریاست کمزور ہو گئی تھی بلکہ دھیرے دھیرے اس پوری ریاست کا ماحول بھی خراب ہو گیا تھا۔ ایک وقت وہ بھی آ گیا تھا کہ جب محل میں موجود کوئی بھی وزیر یا پھر کوئی بھی نوکر نواب واجد علی شاہ کے آرڈر کو سیریس نہیں لیا کرتا تھا، بلکہ کبھی کبھی تو نواب کے نہ چاہتے ہوئے بھی محل میں موجود ان کے نوکر اور ان کے وزیر نواب واجد علی شاہ سے زبردستی انعام لے لیا کرتے تھے۔ اسی دور میں ہی انگریزوں نے بھی نواب واجد علی شاہ کی کمزوریوں کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب پوری اودھ ریاست میں ایسے حالات بن چکے تھے کہ بھلے ہی نام کو تو نواب واجد علی شاہ کی حکومت تھی لیکن اس پر کنٹرول پوری طرح سے انگریزوں کا ہو چکا تھا۔ یہاں تک کہ انگریز اس ریاست میں اتنے زیادہ مضبوط ہو چکے تھے کہ انگریزوں کی اجازت کے بغیر پوری ریاست میں ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، بلکہ نواب واجد علی شاہ کو بھی جب بھی کوئی آرڈر لینا ہوا کرتا تھا تو انہیں انگریزوں سے پرمیشن ضرور لینا پڑتی تھی۔ اگر وہ کوئی آرڈر بنا پرمیشن کے لے بھی لیا کرتے تھے تو ان کو اس حکم کو واپس لینا پڑتا تھا۔ لیکن دوستو، ایسے حالات میں بھی نواب واجد علی شاہ نے اپنے برے کاموں کو نہیں چھوڑا۔ لیکن پھر آخرکار وہ دن بھی آ گیا کہ جس دن نے نواب واجد علی شاہ کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ ہوا یہ کہ نواب واجد علی شاہ کی ایک بیوی کہ جن کا نام قیصر بیگم تھا، ان کو ایک جان لیوا بیماری ہو گئی تھی، اور وہ بیماری بدقسمتی سے رات کے وقت میں نواب واجد علی شاہ کے اندر بھی ٹرانسفر ہو گئی۔ یہ بیماری اتنی خطرناک تھی کہ سب سے پہلے نواب واجد علی شاہ کے پرائیویٹ پارٹ پر چھالے نکلنا شروع ہو گئے تھے، جو بعد میں دھیرے دھیرے نواب واجد علی شاہ کی پوری ٹانگوں پر پھیلتے چلے گئے۔ ابھی نواب واجد علی شاہ اس خطرناک بیماری سے لڑ ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں ایک مصیبت اور آ گئی۔ ہوا یہ کہ انگریزوں کی طرف سے نواب واجد علی شاہ کے لیے ایک نیا فرمان جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ نواب واجد علی شاہ کیونکہ ریاست کے نظام کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں، اسی لیے نواب واجد علی شاہ فوراً اپنی پوری ریاست کو ہمارے حوالے کر دیں۔ دوستو، ایسے حالات میں ویسے تو نواب واجد علی شاہ کو چاہیے تھا کہ وہ انگریزوں سے جنگ کرتے، کیونکہ ان کے پاس ایک بڑی فوج بھی موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی نواب واجد علی شاہ نے سالانہ وظیفے کے بدلے میں اپنی پوری ریاست کو انگریزوں کے حوالے کر دیا اور خود کلکتہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایسے حالات میں نواب صاحب کی وہ ساری بیویاں ان کو چھوڑ کر چلی گئی تھیں کہ جو کسی دور میں 24 گھنٹے صرف اور صرف نواب صاحب کی ہی تعریفیں کرتی رہتی تھیں۔ صرف اور صرف چند بیویاں ہی ایسی تھیں کہ جنہوں نے آخری وقت تک ان کا ساتھ دیا تھا۔ دوستو، اگر آپ لوگ بھی نواب واجد علی شاہ کی خود کی لکھی ہوئی کتاب یعنی پری خانہ کو اگر پڑھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ حکومت چلے جانے کے بعد بھی نواب واجد علی شاہ کو اپنی حکومت کے ختم ہونے کا غم تو کم تھا، لیکن اپنی بیویوں کے بچھڑ جانے کا غم زیادہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حکومت ختم ہو جانے کے بعد وہ کلکتہ میں ہمیشہ اپنی بیویوں کو یاد کر کے ہی روتے رہتے تھے۔ کلکتہ پہنچ کر نواب واجد علی شاہ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح سے لندن پہنچ کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف مقدمہ کریں گے اور ہر حال میں اپنی سلطنت کو قانونی طور پر واپس لیں گے۔ لیکن دوستو، ان کی بیماری اور ان کی بگڑتی ہوئی حالت نے ان کو لندن جانے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روک دیا تھا۔ سن 1857 میں جب جنگ آزادی شروع ہوئی اور بھارت کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف انقلاب کے نعرے بلند کیے تو انگریزوں نے نواب واجد علی شاہ کو بھی کلکتہ کے ایک مشہور قلعے میں قید کر دیا تھا تاکہ یہ بھی بغاوت کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں، اور اسی قید میں ہی 1887 میں نواب واجد علی شاہ کی موت ہو گئی تھی۔ دوستو، اگر ہسٹورین کی مانیں تو نواب واجد علی شاہ قید میں بھی اپنی بیویوں کی یاد میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ نہ صرف رویا کرتے تھے بلکہ ان کو بہت سارے خط بھی لکھا کرتے تھے۔ ان خط کو دیکھ کر اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قید کے دور میں بھی نواب واجد علی شاہ کا دماغ پوری طرح سے رنگینیوں سے بھرا ہوا تھا۔
لیکن دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ نواب واجد علی شاہ کے نہ ہونے کے باوجود بھی لکھنؤ کی فوج نے بھی انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی تھی، اور لکھنؤ میں ہندوستانیوں کی فوج کو کوئی اور نہیں بلکہ نواب واجد علی شاہ کی ایک مشہور بیوی یعنی بیگم حضرت محل لیڈ کر رہی تھیں، جن کو آج کے دور میں فریڈم فائٹر کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے اوپر بھی آلریڈی ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، جس کو آپ ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔